أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. آج کا عنوان آپ نے سن لیا ہے. عملی زندگی میں اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ جو ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افعال اطاعت، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ترک منکرات ہے. افعال اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتے ہیں، جنت کے داخلے کا سبب بن جاتے ہیں، گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتے ہیں. اور دوسرا حصہ ہے ترک منکرات. وہ گناہ جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں. اور بعض گناہ تو ایسے ہیں جو انسان کے نیک اعمال بھی برباد کر دیتے ہیں. آج ہمارا جو عنوان ہے وہ افعال اطاعت ہے، یعنی پہلا حصہ ہے. تفصیلی بیان، تفصیلی خطاب میرے بعد ہوگا انشاءاللہ. میں اشارتاً چند باتیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. سنن دارمی کی روایت ہے، اور یہ حدیث دوسری بھی کئی ایک کتابوں کے اندر موجود ہے. ایک شخص اسلام قبول کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے عرض کرتا ہے اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اس اسلام سے پہلے جو میرے گناہ ہیں ان کا کیا بنے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ شخص بہت ہی پریشان ہے، بہت ہی گھبرایا ہوا ہے. آپ نے پوچھا کون سے گناہ ہیں؟ اس نے کہا کہ اس قدر گناہ ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پوری ماضی گناہوں میں غرق ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. بطور مثال کے دارمی میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ایک گناہ کو نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. کہ میرے گھر ولادت ہونے والی تھی اور مجھے تجارت کی غرض سے کہیں جانا تھا. میں اپنی بیوی کو یہ نصیحت کر کے چلا گیا اگر میرے بعد میرے گھر بیٹا پیدا ہو خاندانی طرز پر اس کا نام رکھنا ہے اور خاندانی طرز پر اس کی تربیت کرنی ہے.
اور اگر میرے جانے کے بعد میرے گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو خاندان کی طرز کے مطابق کسی کو بلا کر بچی اس کے حوالے کر دینا تاکہ جنگل میں گڑھا کھود کر زندہ اس کو درگور کر دے۔ اب وہ بندہ اپنا قصہ سنا رہا ہے اور نبی علیہ السلام حدیث میں آتے سر جھکا کر اس کا یہ قصہ سن رہے تھے۔ بعض صحیح روایات کے مطابق اس شخص کو اتنا وقت لگ گیا کہ واپس آنے میں تقریباً 8 سال لگ گیا۔ واپس آیا، دروازے پر دستک دی، تقریباً اتنی ہی عمر کی بچی دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ کہتا ہے کہ بچی کو دیکھ کر میرا خون کھولنے لگ گیا کہ میری بیوی نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ بچی کی شکل کو دیکھا، یقین ہو گیا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اندر داخل ہوا اور میں نے کہا کہ آپ نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ فوراً بیوی نے جھوٹ بنانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ میں اکیلی رہتی ہوں، یہ ہمسائے کی ایک بچی ہے میرے گھر میں رہتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ میری بیٹی ہے۔ اور سن لے، آج اس کا آخری دن ہے، جو کچھ اس کے ساتھ محبت پیار کا اظہار کرنا ہے وہ تو کر لے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کچھ دال کندھے پر رکھا، بچی کی انگلی پکڑی، اس کی ماں نے صرف اتنا کہا تو اپنے ابو کو یاد کیا کرتی تھی، یہ تیرا ابو ہے، اس کے ساتھ جا۔ میں جنگل میں چلا گیا، میں نے گڑھا کھودا، بچی باہر بیٹھی تھی۔ 7-8 سال کی بچی کتنی سمجھدار بچی ہوتی ہے، کتنی شعور والی بچی ہوتی ہے۔ گڑھا کھودنے کے بعد میں باہر نکلا اور میں نے دھکا دے کر بچی کو گڑھے میں ڈال دیا۔ دارمی کے الفاظ ہیں، وہ تو قصہ سنا رہا تھا اور نبی علیہ السلام کے آنسو چہرے سے ٹپک رہے تھے، آپ کے آنسو چہرے سے ٹپک رہے تھے، آپ زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ بچی مجھے باپ یا ابت کہہ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی، میں مزید مٹی سے ڈال دوں، حتیٰ کہ میں زندہ اسے درگور کر کے آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر روئے، اس قدر، صحابہ کہتے ہیں اس قدر نبی علیہ السلام کو روتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اب تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام قبول کر لے، ورنہ کیا ہوتا، تیری بربادی کے لیے یہی گناہ کافی تھا۔ قیامت کے دن جب بچی پوچھے گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کرنے والے سے میرے رب تو پوچھ تو صحیح، میرا قصور کیا تھا، میری غلطی کیا تھی، کس غلطی کی مجھے سزا دی گئی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، غلطی کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے چہرہ اٹھایا اور فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ برکت ہے اسلام کی کہ جب اس کو انسان قبول کر لیتا ہے، شرک سے طیب ہو جاتا ہے، کفر سے طیب ہو جاتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اسلام کی برکت سے اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی ایک خوبی ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
اسلام سے پہلے زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں اسلام کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد عقیدہ توحید کو اپنانا یہ بھی ایک برکت ہے، نعمت ہے۔ جس طرح بدعت ایک نحوست ہے جو تمام نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے، توحید ایک نعمت ہے جس سے گناہوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ پھر دین اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں آپ ہر عمل پر غور کریں، آپ حج کو دیکھ لیں، حج کو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس شخص پر حج فرض تھا اس نے حج کر لیا اور شریعت کے مطابق حج کیا، شریعت کے مطابق حج کیا، شریعت کے مطابق حج کے ارکان ادا کیے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو فرمایا جب یہ حج کر کے لوٹے گا کہ ولدت ہو امہ الیوم، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جو بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ایک دن کا جو بچہ ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، نہیں، اس پر کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی، خاندان محلے والوں کو بڑے شکوے ہوتے ہیں، گلے ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو بچہ ہے یہ معاشرے کے اندر بھی پاک صاف ہے، اس کی ذات پر کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، گناہ بھی نہیں ہے۔ جیسا یہ معصوم بچہ ہے شریعت کے مطابق حج کر کے آنے والا بھی اسی طرح ہے، نہ گناہ اس کے کھاتے میں ہے اور نہ ہی معاشرے کے اندر اس کی ذات پر کوئی حرف اٹھا سکتا ہے۔ روزے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے روزے رکھے وہ بھی شریعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہیں تھی، نام نمود نہیں تھا، اللہ کی رضا مقصود تھی، اللہ کی رضا مقصود تھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ان روزوں کی برکت سے اس سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من توضا کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کرنا ہے، ایک نقطے کی وضاحت کروں گا، اور میں نے کہا کہ میں تو اختصار سے چند باتیں کہوں گا، تفصیلی خطاب تو میرے بعد انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من توضا کما امر، جس نے سنت کے مطابق وضو کیا، وصلی کما امر، اور سنت کے مطابق نماز پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس وضو سے پہلے، اس نماز سے پہلے جو گناہ تھے ان کی برکات سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے، غور کریں، من توضا کما امر، خالی وضو نہیں کرنا، سنت کے مطابق وضو کرنا ہے۔ جو بنیادی اس امت کے اندر آج تساہل پایا جاتا ہے، لاپرواہی کہہ لیں، وہ سنت کے حوالے سے بس وضو کر لیا، بھائی وضو تو کر لیا، نماز پڑھ لی، بس۔ حدیث میں کیا آیا ہے من توضا کما امر، نسائی کے الفاظ ہے من توضا کما امر
جس نے سنت کے مطابق وضو کیا. خالی وضو نہیں، سنت کے مطابق وضو کرنا. وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو سنت کے مطابق اس نے دھویا. ذرے کے بغیر، ذرے کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ جائے تو وعید ہے، ویل للعقاب. وضو تو اس نے کیا ہے نا، لیکن گناہوں کی بخشش کے بجائے کہ ویل، بربادی ہے. کسی حصے کو، کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا فقط تعدی وظلم. وضو تو اس نے بھی کیا لیکن اس نے ظلم کیا، زیادتی کی. دین اسلام چھوٹے سے عمل سے لے کر بڑے عمل تک، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، حتیٰ کہ وضو ہو، نہ کمی کو برداشت کرتا ہے نہ زیادتی کو برداشت کرتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. قصد السبیل اس راستے کو کہتے ہیں جو کمی سے اور زیادتی سے پاک ہو. من توضا کما امر وصلی کما امر. اور نماز بھی پڑھی تو سنت کے مطابق نماز پڑھی، خالی نماز پڑھنا نہیں. یہ جو ہم کہتے نا، ارے بھائی نہ پڑھنے والوں سے تو بہتر ہے، وہ پھر بھی پڑھ تو رہا ہے، آ تو رہا ہے، وہ قبول اللہ نے کرنا ہے. یہ عجیب و غریب ہمارے ہاں اصطلاحات ہیں. شریعت نے کیا کہا؟ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ. نماز پڑھی سنت کے مطابق. ورنہ اہل علم سے اکثر آپ نے صحیح بخاری کے حوالے سے وہ حدیث سنی ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ نماز پڑھ رہا تھا نا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ڈانس کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کودتے ہوئے نہیں دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز تھی، اس میں قیام بھی تھا، رکوع بھی تھا، سجود بھی، لیکن سنت کے مطابق نہیں تھی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے ساتھ، اس نمازی کے ساتھ کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے کہ سلام پھیرے اور بات کروں سے. جب اس نے نماز پڑھ لی تو صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، منذ کم تصلی بہذا؟ او بھائی، یہ جو آج آپ نے نماز پڑھی ہے، اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اسی طرح جس طرح آج تو نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے 40 سال ہو گئے. 40 سال کا نمازی تھا، 40 سال کا بے نمازی نہیں تھا، نمازی تھا. 40 سال سے وہ نمازیں پڑھ رہا تھا. حذیفہ بن یمان نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ فرمایا کہ اذن ما صلیت الآن، اس کا مطلب یہ آج تک تو نے ایک نماز نہیں پڑھی. تم تو کہتے ہو کہ یہ نمازیں گناہوں کو مٹانے والی ہیں. اب سنیے، اذن ما صلیت الآن، اس کا مطلب یہ ہوا آج تک تو نے ایک نماز نہیں پڑھی. آگے کیا کہا؟ آگے کیا کہا؟ جاؤ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر فتویٰ لگاؤ. آگے کیا کہا؟ آگے فرمایا لو مت علی ھذا، اگر آج تو نے اپنا طریقہ نماز کا درست نہ کیا. مسلمانوں میری بات پر غور کرو، میری درخواست پر غور کرو. اگر آپ نے طریقہ صحیح نہ کیا، درست نہ کیا،
اپنے طریقے کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے طریقے کو نہ اپنایا اور آئندہ بھی اسی ڈگر پہ چلتا رہا، لو مت علی ھذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سن لے، اس کو کہا 40 سال کے نمازی سے کیا کہا، پھر سن لے، پھر اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے تو مر گیا، تیری موت اسلام پر نہیں بلکہ جاہلیت پر موت ہے. عمل وہ قبول ہوتا ہے، عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے عقیدہ توحید ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. اس لیے یہ اعمال، اس میں کوئی شک نہیں، حج، رمضان کے روزے، دوسرے روزے، تلاوت، زکوٰۃ، نماز، یہ سب گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے، اللہ کی رحمت کا سبب ہے، جنت کے دخول کا سبب ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے ہیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق. اگر دین اسلام میں اپنا اپنا طریقہ چلانا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ پھر اگر پیغمبر پر عبادات فرض کی تھی تو پھر اگر نبی کا یہی کام تھا جس طرح آج بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کام تھا دین پہنچانا، تو پھر آپ بتا دیتے 5 نمازیں فرض ہیں، جس کو جو طریقہ آئے جس طرح چاہے وہ پڑھ لیں. پھر لگاتار اوقات بتانے کے لیے، طریقہ بتانے کے لیے آسمان سے جبریل کیوں آئے؟ پھر نبی علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھی؟ امت کو طریقہ تک بتانے کے لیے نبی علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، قیام کیا منبر پہ کھڑے ہو کر، رکوع کیا منبر پہ، سجدے کے لیے نیچے اترے پھر کھڑے ہو گئے. اس لیے یہ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی دین اسلام نے عبادات بتائی ہیں، ان کی یہ برکات ہیں کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سبب، جنت کے دخول کا سبب. لیکن وہ کون سی عبادات جو شریعت میں ہے، اور شریعت قرآن و حدیث کا نام ہے. جو عمل، جو عبادت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، نہ تو وہ گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہیں، نہ ہی جنت کے داخلے کا سبب، بلکہ وہ بدعت ہے. بدعت ہے، بدعت ہے. وہ ظاہراً آپ کو کتنا اچھی کیوں نہ لگے، کتنا اس کے اندر حسن و جمال کیوں نہ ہو، ظاہری عمل کو دیکھ کر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے. عمل کو شریعت کے آگے پیش کرنا چاہیے، اور شریعت کسی امتی کے نہ قول کا نام ہے نہ فعل کا نام ہے. شریعت اللہ کی وحی کا نام ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ کی وحی میں 2 چیزیں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے. قرآن اللہ کی وحی بھی ہے، اللہ کی کلام بھی ہے. حدیث اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور ہے اللہ کی وحی سے. قرآن کریم میں بیشتر احکام کی تھیوری ہے، اور احادیث میں اس تھیوری کی تفصیل ہے، وضاحت ہے، پریکٹیکل ہے. یہ دونوں چیزیں مل جائیں اسلام مکمل ہو جاتا ہے. یہ چند ابتدائی باتیں ہیں تاکہ تمہیداً کچھ باتیں ہو جائیں، آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں. تفصیلی خطاب آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور میں اجازت چاہوں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.